الرحیم۔ آج ہم موجود ہیں باب الحسین پر۔ باب الحسین کسے کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ باب الحسین ہے مولا عباس۔ اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام تک پہنچنا ہے تو ہمیں پہلے جانا ہوگا مولا عباس کے دروازے پر۔ جس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینۃ العلم ہے اور مولائے کائنات باب العلم ہے، یعنی کہ اگر ہمیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا ہے تو مولا علی کے دروازے سے ہو کے جانا ہے۔ اس طرح سے اگر ہمیں امام حسین تک پہنچنا ہے تو ہمیں مولا عباس کے اذن سے جانا ہے، ان کی اجازت سے جانا ہے۔ اس لیے مولا عباس کو کہا جاتا ہے باب الحسین۔ جب ہم کربلا کی زیارت کے لیے جاتے ہیں تو پہلے ہم سلام پیش کرتے ہیں علمدار کرب و بلا کو، اور اس کے بعد ہم مولا سے اجازت لے کے جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ جب شہزادی کونین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے کو جلا دیا گیا اور بی بی در اور دروازے کے درمیان ان کو نچوڑ دیا گیا، علماء یہ فرماتے ہیں فَأَسَرُوهَا، بی بی فاطمہ زہرا کو دروازے اور دیوار کے درمیان نچوڑ دیا گیا تھا، اور اس عالم میں، اس درد کے عالم میں بی بی نے کسے پکارا تھا؟ یا مہدی، گویا کہ جب میرا 12واں بیٹا آئے گا تو مجھ پہ ہونے والے مظالم کا انتقام لے گا۔ جب شہزادی کونین کا وقت آخر آیا، روز آخر تھا بی بی کا اس دنیا میں، تو بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یہ فرمایا کہ یا علی، میں آپ سے کچھ وصیتیں کرنا چاہتی ہوں۔ بی بی فاطمہ زہرا کی جو یہ تمام وصیتیں ہیں یہ ہمیں نہج البلاغہ میں ملتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ الزہرا مولا کائنات سے رخصت ہو رہی تھی تو بی بی نے فرمایا کہ یا علی، آپ جانتے ہیں یہ میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، میں خوش بھی ہوں اور غمگین بھی۔ خوش اس لیے ہوں کہ میرے سارے غم تکلیف ختم ہو جائیں گے اور میں اپنے بابا سے جا ملوں گی۔ افسردہ اس لیے ہوں کہ میں آپ سے جدا ہو رہی ہوں۔ یا علی، جو میں کہنے جا رہی ہوں اسے دھیان سے سنیے گا۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ ایسا کریں میرے بعد کہ جو میں آپ سے اس وقت وصیت کر رہی ہوں۔ یا علی، میں چاہتی ہوں کہ آپ میری کزن امامہ سے ضرور عفو کیجیے گا، وہ میرے بچوں سے بہت محبت کرتی ہے، میں اسے بہت عزیز رکھتی ہوں، وہ میرے حسین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور حسین ان سے بہت مانوس ہے۔ یا علی، فضہ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیے گا، میں انہیں بہت چاہتی ہوں۔ علی، مجھے شب کی تاریکی میں دفنائیے گا، جنہوں نے مجھے ستایا انہیں میرے جنازے میں شریک نہ کیجیے گا، میرے جانے سے افسردہ نہ ہوئیے گا، آپ کو اسلام کی خدمت کرنی ہے۔ علی، مجھ سے وعدہ کریں۔ اور مولا علی نے فرمایا کہ فاطمہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ یہ وہ وقت آخر ہے، یہ وہ آخری لحظات ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کے کہ جب مولا کائنات نے تمام بچوں سے کہا تھا کہ اے میرے بچوں، آؤ اور آ کر ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو اس وقت تمام بچے بی بی فاطمہ زہرا کے آخری دیدار کے لیے تشریف لائے تھے سوائے مولا حسین کے، اور مولا حسین نے فرمایا تھا کہ بابا، میں اس وقت تک نہیں آؤں گا کہ جب تک میری ماں فاطمہ زہرا مجھے نہیں بلائیں گی۔ اور اس وقت بی بی فاطمہ زہرا کے جو بندے کفن تھے وہ کھل گئے تھے، وہ ٹوٹ گئے تھے، اور بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو، بندے کفن ٹوٹے، بی بی نے اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا کہ اے میرے لال حسین، میری آغوش میں آ جا۔ جیسا کہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی وصیت تھی کہ یا علی، آپ میرے بعد عقد ضرور کیجیے گا، تو مولا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اس دنیا سے جانے کے بعد تقریباً 10 سال کے بعد مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اپنے بھائی جناب عقیل سے اس بات کو ڈسکس کیا کہ عقیل، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں خاندان عرب میں ایک ایسے خاندان میں عقد کروں کہ جب میرے ہاں فرزند پیدا ہو وہ شجاع ہو، وہ بہادر ہو۔ تو مولا جناب عقیل جو کہ انصاب عرب سے اچھی طرح واقف تھے، وہ عرب کے خاندانوں کو اچھی طرح جانتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا علی، بنو کلاب کا جو خاندان ہے وہ عرب کے شجاع اور بہادر ترین خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کے عقد کا پیغام وہاں لے کر جاؤں۔ مولا کائنات کا اذن پا کر جناب عقیل خانہ حزام کی طرف روانہ ہوئے، اور جب جناب عقیل خاندان حزام میں پہنچے ہیں تو جناب حزام نے انہیں اپنے گھر میں صدر مجلس میں بٹھایا اور پوچھا کہ عقیل کہیے کیسے آنا ہوا؟ تو جناب عقیل نے کہا کہ میں آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے علی کی خواستگاری کا پیغام لایا۔ تو جناب حزام نے کہا کہ کون علی؟ کہا کہ برادر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس اتنا سننا تھا
کہ جناب حزام فرتے مسرت سے بے خود ہوئے اور یہ کہتے ہوئے اندر داخل ہوئے کہ میں ابھی کچھ ہی دیر میں حاضر ہوتا ہوں. اور یہ کہے کہ جب جناب حزام اپنی بیٹی فاطمہ کلابیہ کو یہ پیغام دینے کے لیے اندر گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ کلابیہ اپنی والدہ سے اپنا خواب بیان کر رہی ہے. اور وہ خواب کیا تھا کہ بی بی فاطمہ کلابی اپنی مادر گرامی سے کہہ رہی ہیں کہ مادر گرامی آج میں نے خواب دیکھا ہے. اور میں نے خواب میں کیا دیکھا کہ میں ایک ایسی جگہ پہ موجود ہوں کہ جہاں پہ چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے. مادر گرامی میں نے دیکھا کہ آسمان پہ کچھ ستارے بھی ہیں جو چمک رہے ہیں اور ایک چاند موجود ہے اور وہ چاند میری آغوش میں آ گیا اور یک کے بعد دیگرے وہ تارے بھی میری آغوش میں آ گئے. بس جیسے ہی جناب حزام نے اپنی بیٹی فاطمہ کلابیہ کو یہ خواب بیان کرتے ہوئے سنا تو ایک مرتبہ آ کے کہا کہ اے میری بیٹی فاطمہ آپ کی خواستگاری کا پیغام آیا ہے علی کے لیے, آپ کیا فرماتی ہیں؟ تو بی بی فاطمہ کلابیہ نے کہا کہ بابا اختیار میں نے آپ کو دیا لیکن میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میں چاہتی تھی کہ جس سے میرا عقد ہو وہ بے مثل و بے نظیر ہو اور اب جبکہ میری خواہش کے پورا ہونے کے اسباب پیدا ہو گئے ہیں تو میں یہ چاہتی ہوں کہ اختیار میں نے آپ کو دیا ہے لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں. اور پھر اس انداز سے مولا کائنات کے اذن سے جناب حزام نے جناب کلسرا کے جو دن اور جو تاریخ مناسب سمجھو میری بیٹی فاطمہ کا عقد علی کے ساتھ طے کر دو. اور اس انداز سے پھر بی بی ام البنین مولا کائنات کے گھر تشریف لائیں. جب بی بی مولا کائنات کے گھر تشریف لائیں تو دہلیز پہ قدم رکھتے ہی چوکھٹ کو بوسہ دیا اور حسن و حسین اور زینب و ام کلثوم سے کہا کہ میں اس گھر میں آپ کی ماں نہیں بلکہ آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں, مجھے اپنی کنیزی میں قبول کیجیے گا. اور عزیزوں, بی بی فاطمہ کلابیہ کو بی بی ام البنین کا لقب کیسے ملا کہ جب مولا کائنات بی بی فاطمہ کلابیہ کو آواز دے کر بلاتے تھے نا فاطمہ, ابھی ایک ہی ہفتہ ہوا تھا شہزادی کو مولا کے گھر آئے ہوئے, تو ایک مرتبہ بی بی فاطمہ کلابیہ نے کہا کہ یا علی آپ مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلایا کیجیے کیونکہ جب آپ مجھے فاطمہ کہتے ہیں نا تو حسن و حسین زینب و ام کلثوم کی نگاہیں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو تلاش کرنے لگتی ہیں اور ان کے جو زخم ہیں وہ تازہ ہو جاتے ہیں. تو اس وقت مولا کائنات نے بی بی فاطمہ کلابیہ کو لقب دیا ام البنین. اور کیا لقب دیا میرے مولا نے شہزادی کو ام البنین کا کہ خدا نے 4 بیٹے بی بی کو عطا کیے. مولا کائنات نماز شب کی دعاؤں میں یہ دعا کرتے تھے کہ بار الہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر کہ جو رزم گاہ کربلا میں میرے حسین کی امداد کرے, میری نمائندگی کرے کربلا کے میدان میں. تو بس مولا کائنات کی جو دعا تھی وہ کیسے بے اثر ہوتی. پروردگار عالم نے 4 شعبان 26 ہجری کو آغوش مادر میں ایک چاند سا بیٹا عطا کیا کہ جس کا نام میرے مولا نے عباس رکھا. اور عباس کیوں رکھا کہ جب مولا علی نے مولا عباس کو اپنی آغوش میں لیا تو آغوش میں آتے ہی مولا عباس نے اپنے بابا کی ایک انگڑائی لی تو مولا نے فرمایا ہاذا عباس, یہ عباس ہے. عباس کہتے ہیں انگڑائی لیتے ہوئے شیر کو. اور پھر کس انداز سے مولا عباس کی پرورش ہوئی ہے عزیزوں, کس انداز سے مولا عباس پروان چڑھے, کس انداز سے ان کی تربیت ہوئی. بی بی زینب, بی بی ام کلثوم, امام حسن اور امام حسین نے اپنے بھائی عباس کی پرورش کی ہے. حضرت عباس کو تیر اندازی کے تمام جوہر سکھانے والے, حضرت عباس کو جنگ کے تمام رموز سکھانے والے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے. حضرت عباس کے اندر جو شجاعت پائی جاتی ہے وہ شجاعت حسنیہ ہے. حضرت عباس اتنے خوبصورت تھے کہ ایک مرتبہ ایک بی بی زینب کی ایک کنیز نے ان سے آ کے کہا کہ شہزادی جب آپ کا بھائی عباس بازار آتا ہے نا تو سارا بازار عباس کو دیکھنے کے لیے رک جاتا ہے. تو اس وقت بی بی زینب نے کہا عباس آج کے بعد جب آپ باہر جائیں گے نا تو اپنے چہرے پہ نقاب کر لیجیے گا کیونکہ میں نہیں چاہتی ہوں کہ آپ کو کسی کی نظر لگے. اور بی بی ام البنین ہمیشہ مولا عباس کو ایک ہی بات سکھاتی تھی کہ عباس کبھی بھی حسن و حسین کو اپنا بھائی نہ کہنا. دیکھو عباس وہ آقا زادی کے بیٹے ہیں, تم کنیز کے بیٹے ہو. عباس ہمیشہ تم ان کو اپنا غلام کہنا. تو حضرت عباس نے کہا اماں ہمیشہ میں ایسا ہی کروں گا. تو فرمایا بی بی ام البنین نے کہ عباس ہمیشہ حسن و حسین کو کہہ کے بلانا یا سیدی یا مولا, اے میرے آقا اے میرے مولا. عباس اگر وہ اپنے غلام کو کسی کام کو کہیں تو کوشش کرنا کہ تم ان کے تمام کام انجام دو کیونکہ عباس تم ان کے بھائی نہیں بلکہ تم ان کے غلام ہو. اور پھر اب ہم یہاں سے آتے ہیں کوفہ کہ جب مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو خلافت ملی
تو مولا کو جب کوفے کا گورنر بنایا گیا، مولا کوفہ تشریف لے آئے. یہ مسجد کوفہ کا وہ واقعہ ہے کہ جب ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام نے جناب قمبر سے کہا کہ قمبر میرے لیے پانی لے کر آئیے. بس جیسے ہی مولا عباس نے یہ سنا کہ امام حسین نے جناب قمبر سے پانی لانے کو کہا ہے، مولا عباس خود اپنے آقا کے لیے پانی لینے گئے اور کہا کہ میں اپنے آقا کے لیے خود پانی لے کر آؤں گا، اے قمبر آپ رہنے دیجیے. اور جب مولا عباس پانی لے کر آئے تو ایک بڑے سے ظرف میں لے کر آئے، اور وہ ظرف انہوں نے اپنے کاندھوں پہ رکھا تھا. جب امام حسین نے مولا عباس کو پانی لاتے ہوئے دیکھا تو کیا دیکھا کہ عباس کے شانوں پر، کاندھوں پہ پانی گر رہا تھا. مولا حسین نے بڑھ کے عباس کے کاندھوں کا بوسہ لیا اور گریہ کیا. پوچھا گیا مولا اس وقت گریہ کا کیا سبب ہے؟ تو کہا کہ یہی تو وہ عباس ہے کہ جس کے بازوؤں کو قلم کر دیا جائے گا. 40 ہجری میں، سن 40 ہجری 21 رمضان 19 رمضان کو مولا کو ضربت لگائی گئی. ابن ملجم نے مولا کے ضربت لگائی اور یہ زہر اتنا قاتل تھا کہ میرے مولا کی 21 رمضان کو شہادت ہوئی کوفہ میں. اور جب میرے مولا کی شہادت ہوئی تو مولا نے سجدے میں سر رکھ کر کیا کہا تھا کہ رب کعبہ کی قسم کہ علی کامیاب ہو گیا. اور جب مولا کی شہادت ہو گئی تو یہ تمام کا تمام خاندان جو اہل بیت، امام حسن، امام حسین، مولا عباس، یہ تمام کے تمام واپس آ جاتے ہیں مدینہ. تو جب مولا کوفہ تشریف لائے تو وہاں پر ایک بہت ہی مشہور جنگ جو ہماری تاریخ میں موجود ہے، جنگ صفین کے نام سے. جنگ صفین میں مولا عباس نے اپنی شجاعت اور بہادری کے کیا جوہر دکھائے. اس وقت مولا عباس کی عمر کہا جاتا ہے کہ 11 برس تھی. اور مولا عباس جب اپنی شجاعت کے جوہر دکھانے کے لیے میدان صفین میں آئے ہیں تو اپنے بابا کی سواری پہ سوار ہوئے، اپنے بابا کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا. مولا عباس کی جو آنکھیں تھیں وہ بہت خوبصورت تھیں، بہت بڑی بڑی تھیں، بالکل مشابہت رکھتی تھیں اپنے بابا کی آنکھوں کی طرح. تو جب مولا عباس جنگ صفین میں جنگ کرنے کے لیے آئے ہیں تو اپنے امامے سے مولا عباس نے تحت الحنف نکالتے تھے اور امامے میں سے مولا نے تحت الحنف نکالا اور اپنے چہرے پر نقاب ڈالی. تمام میدان میں یہی شور مچا ہوا تھا کہ علی آ گئے، علی آ گئے. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو ایک مرتبہ مولا علی سے جا کے کہا کہ یا علی آپ تو یہاں پر موجود ہیں اور وہاں پر یہ شور مچا ہوا ہے میدان میں کہ علی آ گئے ہیں، علی آ گئے ہیں. تو ایک مرتبہ مولا علی مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا کہ جاؤ جنگ کرنے والے سے کہو کہ تمہیں علی نے بلایا ہے. تو مولا عباس نے کو جیسے یہ پیغام ملا نا کہ آپ کو علی نے بلایا ہے تو مولا عباس نے اس وقت بھی امامہ اپنے چہرے سے نہیں ہٹایا. ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار خون میں آلود تھی، تلوار سے خون بہ رہا تھا. تو جیسے ہی مولا عباس اپنے بابا کے پاس ہے، مولا عباس کی زلفیں طولانی تھی، بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے مولا عباس. امامے سے مولا عباس کے جو زلفیں تھیں وہ باہر آ رہی تھیں. جیسے ہی مولا عباس اپنے بابا علی کے پاس آئے اور اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو مولا کائنات نے یہ فرمایا کہ ھذا قمر بنی ہاشم، یہ بنی ہاشم کا چاند ہے. اب مسجد کوفہ میں جب مولا کائنات کی شہادت ہو گئی 40 عیسوی میں تو اب یہ تمام کا تمام خانوادہ لوٹ کے واپس آ رہا ہے مدینہ. اور سن 50 ہجری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت ہوئی مدینہ میں. اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی شہادت کے بعد ولید نے امام حسین علیہ السلام کو اپنے دربار میں بلایا اور کہا کہ بیعت کا مطالبہ کیا. تو اس وقت مولا عباس کو امام حسین علیہ السلام نے جو گورنر ہاؤس تھا اس کے دروازے کے باہر روک کے رکھا تھا، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے علاوہ کسی اور کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. امام حسین نے کہا تھا کہ عباس اگر میری آواز اونچی ہو تو آپ اندر آ جائیے گا. تو جیسے ہی ولید نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کیا تو امام حسین نے کہا کہ اگر تم مجھ سے بیعت لینا چاہتے ہو، تم سمجھتے ہو یہ اچھا کام ہے، تم مجھ سے یہ 4 دیواری میں چھپ کے بیعت کیوں لے رہے ہو؟ کل مسجد نبوی آ جانا، وہاں پر مجھ سے سب کے سامنے بیعت مانگنا، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کیوں نہیں کر رہا. جیسے ہی مولا حسین کی آواز بلند ہوئی، مولا عباس نے اپنا شانے کو، جو دروازہ تھا دارالخلافہ کا جو دروازہ تھا، گورنر ہاؤس کا جو دروازہ تھا، صرف اس پہ مولا عباس نے اپنے شانے کو
شانہ اپنا اس دروازے پر مارا، بس شانے کا اپنے دروازے پر مولا عباس کے لگنا تھا کہ وہ دروازہ نیچے گر گیا۔ مولا عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور کہا کہ آقا حکم دیجئے کس کا سر قلم کرنا ہے۔ مولا حسین نے کہا کہ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ اعلان کر دیا کہ عباس میں آپ کو فہرست دے رہا ہوں، اب ہم مدینہ میں نہیں رہیں گے، اب یہاں سے ہم کوچ کر جائیں گے۔ اور مولا عباس نے فہرست پڑھ کے سنائی کہ جس میں جانے والوں کے نام لکھے ہوئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ عباس میں رخصت لے کر آتا ہوں اپنے نانا رسول خدا سے۔ رخصت لینے کے لیے مسجد نبوی گئے اور اس کے بعد جنت البقیع اپنی ماں فاطمہ الزہرا سے آخری رخصت لینے کے لیے تشریف لائے۔ اپنے نانا سے کہا کہ نانا اب آپ کی امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دے گی، نانا میں اپنا آپ سے جو میں نے وعدہ کیا تھا طفلی میں، اب میں اس کو نبھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سلام آخر اپنی ماں فاطمہ الزہرا کو پیش کیا اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں امام حسین علیہ السلام مکے میں مولا عباس نے خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کر جو مولا حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، جو مولا عباس کے خطبے کے نام سے تاریخ میں قلم بند کر دیے گئے ہیں۔ اور مولا عباس کا وہ خطبہ، جب مولا عباس کعبے کی چھت پہ چڑھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے علم ہمارے گھروں پر موجود ہوتا ہے۔ مولا حسین نے کہا عباس بتاؤ، سب کو بتاؤ کہ ہم مکہ چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم خوف کی بنا پر نہیں بلکہ کعبے کی عظمت بڑھانے جا رہے ہیں۔ خانہ کعبہ پہ مولا عباس نے کھڑے ہو کر کہا کہ آقا میں اپنا رخ کہاں کروں؟ اور یہ وہی سوال تھا جو فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال نے رسول خدا سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ، جب رسول خدا نے کہا تھا کہ بلال آپ خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دیں، تو بلال نے بھی وہی سوال کیا تھا کہ یا رسول اللہ میں رخ کہاں کروں؟ تو رسول خدا نے کہا تھا میری طرف رخ کیجئے۔ اور وہی سوال مولا عباس نے کیا تو امام حسین نے کہا عباس آپ میری طرف رخ کریں۔ اور پھر مولا عباس نے فرمایا کہ اے کافروں، اے فاجروں، کیا تم خانہ کعبہ کی طرف آنے والا راستہ نیکیوں کے کرنے والے امام کے لیے بند کر سکتے ہو؟ مجھے عباس کو بتاؤ کہ حسین کے علاوہ کعبے میں آنے کا حق کس کو ہے؟ اگر اللہ کا حکم جلی نہ ہوتا اور اللہ کے عظیم اسرار اور راز نہ ہوتے اور لوگوں کے آزمائش میں پڑنے کا خوف نہ ہوتا تو امام حسین کے بڑھنے سے پہلے خود کعبہ ان کے قدموں میں آ جاتا۔ حضرت عباس نے فرمایا کہ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جس نے کعبے کو شرف عطا کیا ان کے بابا کی وجہ سے۔ مولا علی حضرت عباس کے بھی بابا ہیں، لیکن امام حسین علیہ السلام کے احترام کی خاطر حضرت عباس نے یہ نہیں کہا کہ ہمارے بابا کی وجہ سے بلکہ کہا ان کے بابا کی وجہ سے۔ حضرت عباس نے اپنا خطبہ خانہ کعبہ کی چھت پہ ادا کیا، گویا کہ وہ خطبہ فضائل امام حسین علیہ السلام بزبان مولا عباس۔ اور پھر امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ خانہ خدا میں جو حاجی احرام باندھ کر آئے ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین کر لیں، اس لیے مولا حسین نے اپنے حج کو عمرے میں تبدیل کیا اور پھر مکہ سے روانہ ہوئے کوفے کی طرف۔ اور کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کو راستے میں، کوفے کے راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملتی ہے۔ اور جب امام حسین علیہ السلام راستے میں کوفے کے تھے تو جناب حر نے امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکا اور کہا کہ ہم آپ کو کوفہ جانے نہیں دیں گے، لہٰذا امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کو تبدیل کیا کوفہ سے کربلا کی جانب، اور 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے کوفہ سے کربلا۔ 2 محرم کو جب اہل حرم کا جو قافلہ ہے وہ پہنچ گیا کوفہ، امام حسین علیہ السلام کا قافلہ، حضرت عباس نے اپنے خیموں کو فرات کے کنارے لگایا۔ 4 محرم کو شمری آ کر کہتا ہے کہ اپنے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا لیں، ترائی سے اپنے خیمے ہٹا لیں۔ اس وقت حضرت عباس نے اپنی تلوار کو نیام سے نکالا اور ایک خط کھینچا اور کہا کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس جو میں نے لکیر کھینچی ہے اس کو پھاند کر دکھائے۔ امام حسین علیہ السلام نے مولا عباس کے جلال کو اس وقت محسوس کیا تو ایک مرتبہ کہا، زینب کے خیمے میں آ گئے، بی بی زینب کے خیمے میں آئے اور خیمے میں آ کر یہ فرمایا کہ زینب، عباس اس وقت بہت جلال میں ہے اور عباس کے جلال کو اس وقت آپ ہی ختم کر سکتی ہیں۔ بی بی زینب نے جناب فضہ سے کہا کہ عباس آپ کو آقا زادی نے بلایا ہے۔ مولا عباس نے کہا کہ اماں آپ جائیے، میں بھی کچھ ہی دیر میں خوشخبری لے کر آتا ہوں۔
پھر کچھ ہی دیر گزری تھی، جناب فضہ نے کہا عباس آقا زادی کہہ رہی ہیں کہ آپ آ رہے ہیں یا میں خود آ جاؤں؟ تو ایک مرتبہ مولا عباس سمجھ گئے کہ بی بی کچھ پیغام دینا چاہتی ہیں. ایک مرتبہ جیسے ہی مولا عباس بی بی زینب کے خیمے میں آئے تو کیا دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بی بی زینب کے ساتھ موجود ہیں. مولا عباس سمجھ گئے. کہا مولا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم خیمے ترائی سے ہٹا لیں؟ امام حسین نے کہا ہاں عباس ہم یہی چاہتے ہیں. تو بس مولا عباس نے اپنے خیموں کو ترائی سے ہٹا لیا. اپنے امام کے اتنے اطاعت گزار ہیں کہ ہر حکم پر اپنے امام کے لبیک کہی. اور پھر 7 محرم کو اہل حرم پر پانی مکمل بند کر دیا گیا. اور اس کے درمیان کا جو دن آتے ہیں اس میں ہمیں نفس المحموم میں یہ روایت ملتی ہے کہ مولا عباس گاہے بگاہے فرات پر جاتے تھے اور مشکیزوں میں پانی بھر کر لاتے تھے. لیکن ایک دفعہ جب مشکیزوں میں پانی ختم ہو گیا تھا تو مولا عباس جب پانی لے کر آ رہے تھے تو بچے اتنے پیاسے تھے. جب مولا عباس پانی لے کر آئے خیموں میں تو وہ ایک بھگدڑ سی مچ گئی بچوں کے درمیان اور وہ سارے کا سارا پانی بہہ گیا اور بچے پیاسے رہے، تشنا رہے. اور 10 محرم کو ایک عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام سے اجازت مانگ رہے ہیں. آقا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا فرماتے ہیں عباس میں آپ کو کیسے جنگ کی اجازت دوں، آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں. تو ایک مرتبہ مولا عباس نے جب تمام جوانان بنی ہاشم کی شہادتیں ہو گئیں تو ایک مرتبہ مولا عباس دوبارہ اجازت کے لیے آئے. تو امام حسین نے فرمایا کہ عباس آپ تو میرے لشکر کے علمدار ہیں. تو مولا عباس نے کہا آقا آپ وہ لشکر ہی کہاں کہ جس کا میں علمدار تھا. بس مولا نے اپنی تلوار کو نیام میں رکھا اور خیام کی طرف چلے گئے. سمجھ گئے کہ آقا کسی مصلحت کے تحت مجھے وہاں پر جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں. ابھی خیام کی طرف آئے تھے مولا عباس کے بچوں کی التش کی صدائیں کانوں سے ٹکرائیں. مولا عباس نے خیمے کا پردہ الٹ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ ایک 3.5 برس کی بچی مشکیزوں کو ہلا ہلا کے دیکھ رہی ہے کہ شاید کسی مشکیزے میں پانی ہو اور میں ان بچوں کی پیاس کو بجھا دوں. مولا عباس کی غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا. ایک مرتبہ بی بی سکینہ سے کہا کہ اپنے بابا سے مجھے اجازت دلوا دیں تو میں آپ کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں. مولا عباس بی بی سکینہ کی انگلی تھام کر مشکیزے کو اپنے ہاتھ میں لے کر امام حسین کی جانب بڑھ رہے تھے کہ امام حسین نے زیر لب کہا کہ عباس اب آپ ایک ایسی سفارش لے کر آئے ہیں کہ جسے میں ٹال نہیں سکتا. اور پھر مولا عباس کو امام حسین علیہ السلام نے پانی لانے کی اجازت دی. مولا عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی لیکن جنگ کی اجازت نہیں ملی. مولا عباس نے فرات سے پانی بھرا مشکیزے میں اور خیام کی طرف واپس آ رہے تھے کہ ایک مرتبہ دایاں بازو کا لم ہوا. مشکیزے کو دوسرے بازو سے تھاما، دوسرا بازو کا لم ہوا. ایک مرتبہ مولا نے مشکیزے کو دہن سے تھاما کہ ایک تیر آیا اور مشک سکینہ کو چھیدتا ہوا چلا گیا. پانی بہتا رہا اور علمدار کربلا دیکھتا رہا. جب پانی بہہ گیا نا سارا تو مولا عباس نے کہا کہ اے میرے رہوار اب مجھے واپس مقتل لے چل کہ میں خیموں میں جانے کے قابل نہیں رہا. اور مولا عباس جب مقتل میں واپس آئے ہیں میدان جنگ میں تو ایک تیر تھا جو مولا عباس کی آنکھ میں پیوست ہو گیا. بڑا بے چین ہوئے میرے مولا، گھٹنے کے زور سے اس تیر کو نکالنا چاہتے تھے کہ ایک گرز آہنی تھا جو سر میں پیوست ہو گیا. آواز دیا آقا آخری سلام. مولا عباس کے سلام آخر کو سنا تو ایک مرتبہ امام حسین نے کہا عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے. یہ وہ منظر ہے شام غریبہ کا کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی اور اب اہل حرم کو اسیر کر کے لے جایا جا رہا ہے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام. جب 12 محرم کو بنی اسد کا جو قبیلہ تھا وہ اپنے گھروں سے نکلا تو انہوں نے دیکھا کہ کوئی بھی لاشا سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک بڑی خندق بناتے ہیں، اسی میں تمام لاشوں کو دفنا دیتے ہیں. ایک مرتبہ راہ کوفہ اور شام سے راہ کوفہ سے گرد و غبار اٹھی ہوں. محسوس ہوا کہ کوئی آ رہا ہے. آنے والا کون تھا؟ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام. اور انہوں نے آ کر قبیلہ بنی اسد سے کہا کہ میں بتلاتا ہوں کون سا لاشا کس کا ہے. اور اس کے بعد میرے مولا نے تمام لاشوں کو بتلایا کہ یہ کس شہید کا لاشا ہے، یہ کس شہید کا لاشا ہے. اور پھر مولا عباس کی قبر پر پہنچے فرات کے کنارے اور اپنے چچا کی قبر بنا کے امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا کے سینے پہ سر رکھا اور ساری رودات بیان کی کہ چچا ہمیں
हमारी माओ बहनों फुफियों के सर से चादरों को छीन लिया गया, सकीना के मुंह पे तमाचे लगे, कानों से गोशवारे छीने गए, दामन में आग लगाई गई। चचा हमें कूफा और शाम के बाज़ारों में ले जाया जा रहा है। चचा मैं तन्हा सैयद सज्जाद ये तमाम मनाजिर देख रहा हूँ। अब अहले हरम को असीर करके ले जाया जा रहा है, करबला से कूफा और कूफा से शाम। तमाम शहदा के जो सर हैं वो नेज़ों पे बुलंद कर दिए गए हैं। और वो ये वो ज़िंदान है शाम का जी के जहाँ पे बीबी सकीना और तमाम अहले हरम को कैद कर दिया गया था। और बाद शहादत सकीना बिनतल हुसैन यजीद ने अहले हरम की रिहाई का हुक्म दिया था। और जब रिहाई का हुक्म मिला था तो बीबी ज़ैनब ने कहा था कि सैयद सज्जाद हमें उस वक्त तक रिहाई मंजूर नहीं है कि जब तक हमारे 3 मुतालबात पूरे न कर दिए जाएं। और मुतालबा वही करता है कि जो फातेह होता है। बीबी ज़ैनब ने कहा कि हमें एक ऐसा घर दिया जाए जहाँ पे हम अपने शहदा का मातम कर सकें, हमारा लूटा हुआ सामान हमें वापस दिया जाए और इस शख्स को हमारे साथ रवाना किया जाए कि जो रास्तों से वाकिफ़ हो। और ये लुटा हुआ सामान वापस आया, शहदा के सर आए, सर अब्बास, सर हुसैन, बीबी सकीना की वो बालियाँ जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें दी थी। एक नन्ही सी रिदा भी आई जो शहजादी सकीना की थी। बीबी ज़ैनब ने पहली मजलिस शहर शाम में बर्पा की और अब जब रिहाई मिल गई अहले हरम को तो रास्ता जब ये अहले हरम का काफ़िला मदीने के फूफी अम्मा यहाँ से रास्ता 2 जानिब जाता है, एक जाता है करबला, एक जाता है मदीना। बस जैसे ही करबला का नाम सुना बीबी ज़ैनब ने कहा सज्जाद मैं 11 मुहर्रम को जो अपने भाई से बिछड़ी हूँ तो फिर उनसे मिली नहीं हूँ, सज्जाद मुझे मेरे भाई के पास करबला ले चलो। बस दूर से ही जैसे ही बीबी ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने करबला को देखा तो एक मरतबा अपने आप को नाकों से गिरा दिया और कहा कि भैया जब भी हम आपसे मिलने आते थे तो आप इस्तकबाल के लिए हमारे खड़े हो जाते थे, भैया उठें कि ये बहनें बहुत दूर से चल कर आई हैं, भैया हमारे पाँव ज़ख्मी हैं, भैया उठें हमारा इस्तकबाल करें। और न सिर्फ ये बीबियाँ मौला का चहलुम करने के लिए करबला आती हैं बल्कि इनके हमरा हमारे ज़माने के इमाम साहिबुल अस्र व ज़मान अजलल्लाहु ताला फ़रजहु भी अरबईन करने अपने जद हुसैन का करबला आते हैं। जब अपने भाई हुसैन और अब्बास का चहलुम करबला में बीबियों ने बर्पा कर लिया तो ये काफ़िला अब वापस जा रहा है करबला से मदीना। और जब ये काफ़िला मदीना आया तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने बशीर से कहा कि बशीर मनादी करा दो कि अहले हरम का काफ़िला हुसैन का काफ़िला लौट कर वापस मदीना आ गया है। बशीर ने जब मनादी की तो ये मनादी बीबी उम्मुल बनीन ने सुनी तो मौला अब्बास के बेटे फ़ज़ल से कहा कि फ़ज़ल मुझे मस्जिद नबवी ले चलो कि जहाँ पे बशीर ये मनादी दे रहा है। बस बीबी उम्मुल बनीन उस मकाम पर आई और आकर कहा कि कहाँ हैं मेरे आका और मौला हुसैन। तो एक मरतबा कहा कि बीबी उन्हें करबला में शहीद कर दिया गया। तो बीबी उम्मुल बनीन ने कहा कैसे मैं यकीन कर लूँ कि मेरे मौला हुसैन को शहीद कर दिया गया। अब्बास कहाँ था? कहा बीबी पहले अब्बास की शहादत हुई। कहा कि मैं कैसे मान लूँ कि मेरा बेटा अब्बास जंग नहीं कर सका। कहा बीबी पहले अब्बास की शहादत हुई है बाद में हुसैन की। कहा कि तुम अब्बास को नहीं जानते हो लेकिन मैं अब्बास की माँ हूँ, मैं ये कैसे यकीन कर लूँ कि अब्बास जंग ना कर सके। कहा बीबी अब्बास के बाजुओं को अब्बास के सर पे गुर्ज लगा था फिर वो ज़ीन पर संभल ना सके थे। तो एक मरतबा बीबी उम्मुल बनीन ने कहा कि बशीर तू अब्बास को नहीं जानता होगा लेकिन मैं तो अब्बास की माँ हूँ, वो तो शेरों का शेर, मैं ये कैसे मान लूँ कि अब्बास एक गुर्ज के वार को ना रोक सके। तो फिर बशीर ने कहा था कि बीबी पहले अब्बास के बाजू कलम हुए थे। बस इतना सुना बीबी उम्मुल बनीन के हाथ से असद छूटा और ज़मीन मदीने की जो ज़मीन थी मस्जिद नबवी में उस पर गिर पड़ी और करबला का रुख करके कहने लगी वाह अब्बासा वाह अब्बासा। तो एक मरतबा बशीर ने कहा कि बीबी क्या बात है, आपसे खबर शहादत बर्दाश्त नहीं हुई। तो एक मरतबा बीबी उम्मुल बनीन ने कहा कि अब्बास तुमने मेरे कलेजे को छलनी कर दिया है। अब्बास
بشیر جب بھی کوئی سوار زین سے زمین پر گرتا ہے تو اپنے بازوؤں کا سہارا لیتا ہے. بشیر تم نے کہا میرے عباس کے بازو کا لنگ ہو گئے تھے, تو مجھے یہ بتاؤ کہ جب میرا بیٹا عباس زین سے زمین پہ گرا تو پہلے اس کا چہرہ زمین پہ تھا یا اس کا سینہ؟ اب بی بی ام البنین کو کون بتائے کہ شہزادی مولا عباس کے اتنے تیر تھے سینے پہ, اتنے تیر تھے. بس بی بی ام البنین روزانہ جنت البقیع جاتی, 4 کپڑے بناتی اور پھر ان کو مٹا دیتی اور پھر کہتی کہ اب مجھے کوئی ام البنین نہ کہے, میرے وہ بیٹے ہی کہاں رہے کہ جن کی میں ماں تھی. اور بی بی ام البنین بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی پائنتی پہ آ کر بیٹھتی اور کہتی کہ بی بی مجھے معاف کر دیجیے گا, میرے عباس کو معاف کر دیجیے گا کہ میرے عباس نے بے وفائی نہیں کی. پہلے عباس کی شہادت ہوئی, بعد میں حسین کی. اور پھر کہتی کہ اے میرے بچوں, میں تمہارا ماتم نہیں کروں گی, میں تمہیں نہیں روں گی, بلکہ میں اپنے آقا و مولا حسین کا ماتم کروں گی. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین.